بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد. سلام کا عنوان ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں. پہلا حق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان بیمار ہو جائے، ایمان والا بیمار ہو جائے، تو مسلمان اس کی عیادت کرے، یعنی اس کی پوچھنے کے لیے اس کے جائے، حال احوال لے، طبیعت کا پوچھے. نمبر 2، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں حاضر ہو. نمبر 3، جب مسلمان اپنے بھائی کو دعوت دے کھانے کی تو اس کی دعوت میں شرکت کرے، قبول کر لے. نمبر 4، جب مسلمان اسے سلام کہے تو مسلمان جب اس سے ملاقات کرے اور ملاقات کر کے سلام کرے تو یہ اس کے سلام کا جواب دے. اور نمبر 5، جب مسلمان چھینکے تو یہ اس کی چھینک کا جواب دے، یرحمک اللہ کی صورت میں. اور نمبر 6، جب مسلمان چاہے اس کے سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے ہو تو یہ اس کی خیر خواہی کرے. یہ 6 حق نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں. پہلا حق بتایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی خیر خبر کے لیے جائے. حدیث میں بھی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے صبح جاتا ہے خیر خبر کے لیے، بھائی صاحب کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، اتنا بھی کہہ دے، تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. وہ جو شام کو جائے گا صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کریں گے. اب تو اللہ معاف فرمائے، ہمارا ملنا ملانا ہی اب دنیا کے مفاد کے لیے ہوتا ہے. دیکھا بھائی غریب ہے، کاٹو تو خون بھی نہیں نکلے گا تو اس سے پوچھتے ہی نہیں ہے. جہاں دیکھا کہ بھائی اس ٹھیک ہوگا، مفادات ہوتے ہیں، ایک سائن اس کے ہوں گے تو میرا کام بن جائے گا، تو اس کے لیے پتہ نہیں کہاں سے لوگ امٹ پڑتے ہیں. نہیں، مسلمان جھوپڑی میں رہنے والا ہو یا محل میں رہنے والا ہو، نبی علیہ السلام کا امتی، ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کی خیر خبر کے لیے جائیں. دوسرا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اور روایت بھی ذہن میں آ رہی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تک مسلمان اپنے بھائی کی خیر خبر کے لیے جب جاتا ہے اور اس کے پاس رہتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے، پھل کھا رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. دوسرا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے. شرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو مین گیٹ پہ کھڑا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ، وہ خود باہر کھڑے ہیں. کتنے ایسے واقعات دیکھیں، سٹے لگا رہے ہوتے ہیں، دھوئیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بھائی آ جاؤ اندر، جلدی کرو نماز کھڑی ہونے والی ہے، اجر فوت ہو جائے گا. وہ تیرے لیے نہیں ہے، تو کوئی جبرائیل امین ہے؟ تو بھی تو انسان ہے، نبی علیہ السلام کا امتی ہے. یہ حق ہے ہمارے مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ اس کی نماز جنازہ میں حاضری دے. اور حدیث میں کتنی فضیلت آئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیرات اجر عطا فرماتی. یہ ایک ثواب کا ایک پیمانہ بتایا نبی علیہ السلام نے، اور 1 قیرات کے احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو جنازے میں شرکت کر کے پھر وہ آگے تدفین میں بھی جائے تو اس کو اللہ 2 اجر دیتے ہیں، اور 2 یعنی قیرات اجر دیتے ہیں. احد پہاڑ کے جتنا ایک ثواب ہے. ایک ہمارے مدرسے میں پڑھا رہا تھا تو وہاں سے وہ شریف آباد کا علاقہ ہے، تو وہاں کی مسجد اگر کسی کا وہاں جانا ہوا تو بہت بڑی مسجد ہے، الصفا مسجد. تو وہاں کی انتظامیہ کی طرف سے یہ آیا کہ بھائی یہاں آپ کے مدرسے میں کوئی استاد ہے تو ان کو بھیج دیں نماز جنازہ پڑھانے. امام صاحب کہیں گے ہوں گے تو وہ نہیں ہے یہاں. تو پھر وہ اللہ کی شان مجھے آگے کر دیا. وہ جب وہاں گئے تو ابھی نماز جنازہ کھڑی ہونے والی تھی کہ وہ پتہ چلا کہ بھائی امام صاحب آ گئے. تو جب امام صاحب آ گئے اب امام صاحب کا حق ہے. امام صاحب جب آ جائیں تو حق پھر امام صاحب کا. اب کسی کو اور کو یہ نہیں کہ وہ ان کے بنا پرمٹ اور اجازت کے آگے ہو. نے کہا بھائی اب تو جو جن کا مسلح ہے وہ آ گئے، لیکن اب جنازہ پڑھ کے جائیں ایسے تو مناسب بھی نہیں ہے. اب جنازہ انتظار کہ لوگ انتظار میں
بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا وہ جی جس خاتون کی نماز جنازہ پڑھنی ہے اس کا خاوند وہ بھی تو آئے گا نا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے. تو دیکھا تو وہ خاوند پوری مسجد میں نہیں ملا، وہ نمونہ جو ہے نا وہ باہر گیٹ کے باہر کھڑا ہوا تھا. تو اس کو کہا وہ جلدی آ. اور وہ عورت جو تھی اس عورت کی ولادت، بچے کی ولادت پر اس کا انتقال ہوا ہے. یعنی ایک عورت اس خاوند کی خاطر اللہ کے یہاں جان قربان کر دے بچے کے لیے، اور اس خاوند کو اتنا بھی زیب نہیں دے رہا کہ بھائی چلو میں اپنی بیوی کی نماز جنازہ آخری کام تو میں کر لوں کہ اس نے اپنے والد کے گھر سے قدم نکالے، یعنی کہ زندہ لاش نکلی ہے کہ جینا مرنا اب تیرے سنگ ہے. اب کم از کم یہ تو حق بنتا ہے نا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. وہ باہر کھڑا ہے، اس کو پھر شرم دلا کر جو ہے نا اس کو لے کر آئے، پھر اس نے وضو کیا، حضرت نے پھر وہ آگے تشریف لائے، وہ نماز جنازہ پڑھی. آپ نے نام سنا ہوگا سہراب سائیکل والے کا، ہم چلاتے تھے نا، BMX سائیکل ہوتی تھی، سہراب سائیکل ہوتی تھی. اس کے جو مالک ہیں شیخ صاحب، ان کے کچھ دنوں پہلے وہ بیمار تھے اسپتال میں، بار بار کہتے رہے میرے بچوں کو بلاؤ. اتنا کمایا اس نے بچوں کے لیے. تو بچوں کو عملے نے بتایا کہ بھائی آپ آ جائیں، آپ کے والد صاحب بہت زیادہ سیریس ہیں، نہیں آئے. انتقال ہو گیا، لاش پڑی بھی نہیں آئے. تو ایسی کمائی، ایسی تربیت، ایسا کہ جس میں جو انسان کو یہ نہ سکھائے کہ والد کا حق کیا ہے، مسلمان کا حق کیا ہے. اس بیچارے باپ نے پوری زندگی لگا دی اولاد کی کمائی کے لیے، اور اولاد کمائیاں اڑا رہی تھی، اپنے باپ کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں. تو یہ مسلمان کا حق ہے، کم از کم انسان نماز جنازہ میں شرکت کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے بھائی کو دعوت دے، کھانے پینے کی دعوت دے، قبول کرے. یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں، اس کی تفسیر بتائیے کہ دعوت وہ والی دعوت قبول کرے جس دعوت کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو. اگر مجھے آپ کو کسی نے بلایا بھائی آ جائیں، آپ ولیمہ ہے آپ آ جائیں، اور ولیمہ سنت ہے، لیکن جب وہاں گیا تو میوزک بج رہا ہے، ڈانس پارٹی ہے، اور جو ہے نا وہ مخلوط نظام ہے، مرد عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے وہ بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں ان کے ساتھ، یہ سسٹم ہے، یہ منکرات ہیں. تو لہذا اب ایسی دعوت میں شرکت کرنا ناجائز ہے. ہر ایسی دعوت جس میں اللہ کو ناراض کرنے کے اعمال ہوں اس میں شرکت کرنا بالکل جائز نہیں. کسی بھی نیت سے بعد میں ملاقات کر لیں اس وقت شرکت جائز نہیں. یہ فقہا نے فرمایا. رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمان ملے اس کو سلام کریں. سلام کا لفظ کہا ہے تو لہذا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ آگے حدیثیں آ جائیں گی کہ آخری سلام کے الفاظ آخر تک کون کون سے ہیں، اس پر کتنا اجر ملے گا، انشاءاللہ وہ موقع پر حدیث آئیں گی. تو سلام کر لیا کریں. یہ ایک جو ہے نا آپ علیہ السلام نے اس کی فضیلت بھی بتائی ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے بھائی جب واپس ہوتا ہے اچھا بھائی اوکے اللہ حافظ، تھینک یو اللہ حافظ. اس پر کیا اجر ملے گا بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا تو 3 دعائیں دی، اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں سمیٹتے ہوئے جاؤ. اب یہ اوکے اور یہ اللہ حافظ، تو اللہ حافظ تو خبر دے رہا ہے کہ اللہ حافظ ہے. کس نے انکار کیا اللہ حافظ نہیں ہے؟ اللہ نے بتایا سلام کرو، میں نے تمہیں سلام دیا، میرے نام کو پھیلاؤ. نبی کے علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے ان کے طریقے کے مطابق کہ اگر ایک دوسرے سے ملنا ملانا سلام کرے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جب مسلمان چھینکے تو چھینک کے جواب دے. چھینکے تو جو چھینکنے والا تو کہے گا الحمدللہ، اور جواب میں کیا کہیں گے بھائی یرحمک اللہ. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً کوئی بڑے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، وہ کشتی میں جا رہے تھے تو ساتھ سے کشتی گزری. تو اس کشتی میں ایک آدمی کو اس وقت چھینک آ گئی. چھینک تو کوئی ٹائم دے کر نہیں آتی نا کہ 5:02 میں آؤں گی. تو وہ اچانک آ گئی چھینک، اس نے چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ. اب حسن بصری اور یہ کشتی آگے چلی گئی. یہ اللہ والے ایسے ہوتے تھے جو نیکیوں کے پیچھے چلتے تھے، یعنی نیکیوں کے اتنے زیادہ حریص ہوتے تھے. انہوں نے باقاعدہ پھر وہ کشتی تو کافی آگے نکل گئی، پھر وہ کنارے پر آ گئی. انہوں نے باقاعدہ کشتی کی اور پیسے دیے، خود اکیلے پرائیویٹ کشتی کی، اور بالکل اس کشتی کے جب پاس پہنچے جس نے چھینک ماری تھی اور الحمدللہ کہا تھا، اس کے پاس پہنچ کر کہا یرحمک اللہ. دنیا والے تو پاگل دیوانہ کہیں گے، لیکن یہ آخرت کے لوگ تھے کہ جو دنیا میں رہ کر دنیا میں تھے اور جنت کے اندر انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے. تو
تو اس لیے چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ شاید پڑھ لیں گے آگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چھینک ماری، آپ علیہ السلام نے فرمایا یرحمک اللہ، اس نے پھر چھینک ماری، پھر کہا یرحمک اللہ، پھر ماری، آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مزگوم، بھائی تجھے زکام ہے، تیری چھینکوں کا جواب کون دے گا؟ 10 دفعہ تو چھینکیں مارے گا۔ تو جو زکام والا ہو تو وہ تو پتہ نہیں کتنی چھینکیں مارتا ہے، انلمیٹڈ سروس پیکج ہوتی ہے اس کی، اس لیے 2 دفعہ سے زیادہ اگر ہو تو کہو بھائی تجھے اللہ کے حال پر چھوڑتا ہوں۔ اور آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان چاہے سامنے ہو یا سامنے نہ ہو، مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے منافق کی علامت ہوتی ہے سامنے ہوتا ہے حضرت کوئی خدمت ہو تو بتائیں، ہم تو آپ کے لیے مرنے مٹنے پہ تیار ہیں، اور جب وہ چلا جاتا کہ اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے، یہ بڑا کرپٹ آدمی ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے سائے سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ یہ منافق، اس کو تملق کہتے ہیں۔ اور جو خیر خواہی والا جذبہ رکھنے والا ہوتا ہے، اس چاہے سامنے ہو پیٹھ پیچھے ہو، اس کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، پیٹھ پیچھے دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں بیان کرتا ہے، اس کی تعریفات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو یہ جذبہ نصیب فرمائے۔